बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में रात गए मैंने बनाई और मैंने आपको आगाह किया कि EOBI के जो सुरखेल थे जफर इकबाल गोंदल अपने 4 साथियों समेत अदालत से फरार हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, उनको फरार किसने करवाया? क्वेश्चन नंबर 2, वो फरार कैसे हो सकते थे अदालत के अहाते से? नंबर 4, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? नंबर 5, क्या वाकई उनकी रिहाइश गाहों पर छापे मारे जा रहे हैं या फाइल का पेट भरा जा रहा है? ये तमाम तर सवालात आज के हवाले से हम करेंगे। और तीसरा, CC जो इदारा है उसकी करप्शन का ताज़ा तरीन एक और भांडा खुला है, वो क्या है? और EOBI समेत पाकिस्तान के जो 80 लाख के लगभग लेबर है उसको जो है क्या समाजी सहूलियात जो है वो मिल रही हैं, क्या समाजी सहूलियात उनको मैसर है और कौन कौन सी वो हैं जो कानून ने उनको दी हैं। और इसके साथ साथ एक वीडियो में कुछ दोस्तों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जिसमें ये कहा गया है कि जनाब आपने पेंशन की बात नहीं की। भाई, वो तो सारी वीडियो अगर आप तसल्ली से बैठकर सुन लें तो वो सारी वीडियो है ही आपकी पेंशन के हवाले से। अब मसला ये है कि अब पूरी वीडियो आप सुनते नहीं हैं और आपने जो है वो वीडियो पे तबसरा कर दिया कि जनाब इसमें वो बात फलानी नहीं की गई, फलानी नहीं की गई। भाई, वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बात जो है मैंने उसमें शामिल की है और वीडियो के लास्ट में मैं क्या कहता रहा हूँ। आप अगर वहाँ होते तो आप उसको सुनते। बहरहाल, इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, उन तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मेरे मोहतरम, जो CC का इदारा है ये PWWF के जो चेयरमैन है चौधरी अजहर, उन्होंने कहा है कि CC में मजदूरों के फंड्स का जिस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल होता है कि मजदूरों के फंड से करोड़ों रुपए की वेंटिलेटर्स खरीद कर सिंध हुकूमत के हवाले किस कानून के तहत किए गए? जनाब, फंड है वर्कर्स का और वेंटिलेटर खरीद कर जो है वो सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए गए हैं। और भाई, कानून ये है कि जो पैसा जिस काम के लिए मुख्तस किया जाता है वो पैसा उसी काम के लिए लगाया जाता है। आप स्पोर्ट्स का फंड उठाएं, आप हेल्थ पे लगा दें, हेल्थ का फंड उठाएं, आप एजुकेशन पे लगा दें, एजुकेशन का फंड उठाएं, आप जो है दिफा पे लगा दें, दिफा का फंड उठाएं। खैर, दिफा की तरफ तो ये देख ही नहीं सकते और ना इनकी औकात है कि ये उसकी तरफ देखें। ये अवाम को ही खाते हैं, अवाम की जो जुल्म करते हैं ये वही करते हैं। अब जनाब, इन्होंने कहा है कि अगर सिंध हुकूमत अपने आप का दिवालिया जाहिर करती तो CC मजदूरों के फंड से वेंटिलेटर्स उनके हवाले कर सकती थी। सिर्फ वाह वाह कहलवाने और अपनी सीटों को मजबूत बनाने के लिए मजदूरों का फंड इस्तेमाल करने वालों का फोरेंसिक ऑडिट कराना होगा और फोरेंसिक ऑडिट जब होगा तो फिर ये गिरफ्त से बाहर नहीं रहेंगे। फिर गिरफ्त में आना और करप्शन जो है, इनकी CC की जो करप्शन है, ये फोरेंसिक ऑडिट के बगैर मुमकिन नहीं है कि गिरफ्त में आ सके। और इन तमाम करप्ट लोगों को इसका जवाब देना होगा कि CC में खरीदारी का क्या क्राइटेरिया है और किस तरह खरीदारी और दीगर प्रोजेक्ट्स पर यह रकम आंखें बंद करके इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस इदारे के डायरेक्टर फाइनेंस के दफ्तर में लाखों रुपए ठिकाने लगाया जाता हो, उस इदारे से क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं? ये मायूसी की इंतहा है। यानी उन्होंने कहा है कि अब इस इदारे से क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं। जाहिर है, मैं बड़े अरसे से ये पीट रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि जनाब हमारे इदारे, ख़ास तौर पे लेबर के जो इदारे हैं, ये तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और लेकिन 2 लोग नहीं सुनते,
حکومت تو اس کے تو کان ہی نہیں ہوتے نا، آپ کو پتہ ہے وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پھر اس کے کان ہوتے ہیں، کان نہیں ہوتے پھر زبان بھی دراز ہو جاتی ہے، شیطان کی آنکھ کی طرح ان کی زبان جو ہے وہ دراز ہو جاتی ہے، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو اتنے بڑے ظالم بن جاتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے اولاد ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال انتظامیہ جو ہے وہ فنڈز اس وجہ سے آنکھیں بند کر کے استعمال کرتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ سندھ کے آجر و اجیر تنظیموں نے فنڈز کا حساب مانگنے کے لیے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جو جی میں آتا ہے کر دیا جاتا ہے، مگر شاید اب ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کو تمام حقائق لکھ دیے گئے ہیں کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کو بھی تمام حقائق کا علم ہو سکے۔ سی سی میں اس قدر کرپشن کے باوجود سندھ کا کمرشل آڈٹ کس طرح کلین چٹ دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتا ہے۔ فرانزک آڈٹ کے بغیر گزشتہ 3 آڈٹ رپورٹ جو مکا کر کے بنائی گئی ہیں ہم سب ظاہر کر دیں گے کہ پانی کہاں سے بہہ رہا ہے، اور پوری دنیا کو علم ہے کہ سی سی میں مزدوروں کے فنڈز کو اپنی جاگیر سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ کرپشن کی یہی وجہ ہے کہ سندھ میں 30 لاکھ مزدوروں میں سے صرف 7 لاکھ مزدور رجسٹرڈ ہیں، باقی کرپشن کے سبب رجسٹریشن سے بھی محروم ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ سندھ سرکار کی آڈٹ ٹیموں پر قطعی اعتبار نہیں رہا، اور اب تو مکا کے بعد کلین چٹ دے دی جاتی ہے۔ تو جناب یہ تو تھی سی سی کی صورتحال، اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چیئرمین ای او بی آئی سمیت 5 افراد جو ہے وہ کل عدالت سے فرار ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز جناب اسلام آباد کی عدالت نے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن میں ضابطگیوں کے کیس کی سماعت کی، اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے کیس میں سابق چیئرمین ای او بی آئی ظفر اقبال گوندل سمیت 5 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہیں، خارج کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے راجہ عاصم محمود اسپیشل جج نے جو ہے یہ سنایا ہے، اور انہوں نے ان 5 ملزمان کی درخواست ضمانتیں خارج کی ہیں۔ اچھا، ان میں پتہ ہے ملزمان کون کون تھے؟ ان میں ملزمان میں سابق چیئرمین ظفر اقبال گوندل اور واحد خورشید کنور، عبدالرؤف چودھری، نجم ثاقب صدیقی اور آصف آزاد، یہ 5 لوگوں کی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی ہے۔ اور ایف آئی اے کے جو پراسیکیوٹر تھے کلیم اللہ تارڑ، انہوں نے درخواست ضمانت کی مخالفت کی، اور مخالفت میں دلائل دیے۔ ملزمان نے ای او بی آئی کے منصوبوں میں من پسند افراد کو ٹیکوں سے نوازا، اور بے ضابطگیوں سے قومی خزانے کو 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ ہے جناب آپ کے ای او بی آئی کی تازہ ترین جو کچھ کے ہوا، اور کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں یہ حقائق سامنے آئے ہیں، اور ملزمان عدالت سے فرار ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فرار کیسے ہوئے، فرار کس نے کروایا؟ دیکھیں نا، یہ ایک کمرہ عدالت ہے، کمرہ عدالت میں تمام عملہ موجود ہے، ہائی پروفائل کیس ہے، ہائی پروفائل بندہ آیا ہوا ہے، وہ فرار کیسے ہوا ہے؟ کوئی وہ بھاگنے سے تو رہا، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہوں گی، اس کے پاس یہ تمام تر لوازمات بھی تھے، پھر وہ بھاگ گیا، اور چونکہ یہ طاقتور آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، تو یہ بھاگ گیا۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا، کمزور آدمی ہوتا، ہم روزانہ عدالتوں میں دیکھتے ہیں، ادھر سے عدالت حکم سناتی ہیں، ادھر سے نیب کوڈ جو ہے وہ کالر میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جاتا ہے عدالت کے اندر سے، جہاں اس کا ڈومین نہیں ہے، جہاں اس کو اختیارات نہیں ہے، جہاں اس کو جو ہے یہ فیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ وہاں سے عدالت کے سامنے، عدالت کی موجود روزانہ واقعات دیکھتے ہیں۔ آپ بھی سینکڑوں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، میں بھی سینکڑوں کیسز میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش ہوتا ہوں، یہی دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ جب بھی غریب آدمی کی درخواست سے ضمانت خارج ہوتی ہے تو اس کے کالر سے جو ہے، یا پھر شلوار کے نیفے سے نیچے سے ہاتھ ڈال کے نیب کوڈ جو ہے اس کو گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے، یا پھر گریبان سے پکڑ لیتا ہے، اور ایسے اس کو جکڑتا ہے جیسے اسے کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ اور یہ اتنا بڑا لینڈ لارڈ، سیٹ اور بڑا طاقتور آدمی، ظاہر ہے حکومتوں کا اتنے بڑے عہدے پہ ایسے تو فائز نہیں ہو سکتا۔ اب جناب وہ بھاگ گیا ہے، عدالت کمرہ عدالت سے بھاگ گیا ہے، پھر وہ عدالت کمرہ عدالت سے باہر نکلا ہوگا، پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوگا، پھر ایک گاڑی اس کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کئی گاڑیاں ہوں گی جہاں اس کو گھیرا دیا جا سکتا تھا، اور یہ آسان نہیں تھا اس کا موو کرنا۔
پھر اگر آپ کو یہ خطرات تھے کہ اتنا طاقتور ملزم عدالت میں آیا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے آیا ہوا ہے تو آپ نے اس کی گرفتاری کے لیے ارینجمنٹس کیوں نہیں کیے؟ اب یہ تمام تر سوالات ظاہر ہے تحقیق طلب ہے، اور اب کیا واقعی چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ اور میری شنید میں یہی آیا ہے کہ اب ان کے گھر مساکن پر جو ہے جہاں پر ان کی ریزیڈنس ہے وہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ مفرور ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں بیل موو کر دینی ہے اور وہاں پر جناب اس کی بیل لگ جانی ہے، اور پھر اس کے بعد وکیل صاحبان، آپ کو پتہ ہے میں خود بھی وکیل ہوں، وکالت نامہ ہے، پھر پیشی ہے، پھر آرگومنٹس ہیں، اور پھر چل سو چل ہے، اور پھر پتہ نہیں ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ سنائے کیا فیصلہ نہ سنائے۔ 498 تو وہ ایکسرسائز کر لے گا، وہاں پر بھی ایکسرسائز ہو جائے گا، لیکن سوال تو وہی ہے نا کہ آخر یہ کیوں ہوا؟ اب اتنا ہائی پروفائل کیس لگا ہوا ہو اور ملزم بھاگ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ تمام تر سوالات جو ہیں بہرحال تحقیق طلب ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم ایک ایسا ظالم شخص جس نے ای او پی آئی کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، وہ نہ صرف گرفتار اور اس کی درخواست ضمانت خارج ہوئی بلکہ وہ فرار ہوا، اور فرار ہونے والے ملزم نے اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ ملزم ڈکلیئر کیا ہے۔ اگر وہ اتنا وہ تھا تو پیش ہوتا وہ تفتیشی کے سامنے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے کہ اس کو عدالتوں کا بھی احترام نہیں ہے، اور قانون یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو عدالت میں جس کا مقدمہ چل رہا ہے لیٹیگنٹ ہے اور وہ عدالت کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں رکھتا تو اس کے کلیم کو ایوارڈ کرنا، ریلیف کو ایوارڈ کرنا، یا اس کے کلیم کو خارج کرنا، اس کو ریلیف نہ دینا، یہ پھر عدالت کا ڈسکریشن بن جاتا ہے۔ بہرحال ایک اچھا فیصلہ تو آیا ہے۔